بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمعۃ المبارک کے مسنون اعمال۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ مشکات المصابیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو تھام لیا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کے دن کو باقی دنوں کا سردار بنایا ہے۔ اس نام کی مستقل ایک سورۃ مبارکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ جمعۃ المبارک کی قرآن و سنت میں بہت فضیلت مذکور ہے، اس لیے اس دن مسنون اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں جمعۃ المبارک کی فضیلتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ نمبر 1، جمعۃ المبارک کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعے کا دن ہے۔ جمعے ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جمعے ہی کے دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعے ہی کے دن وہ جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعے ہی کے دن قائم ہوگی۔ نمبر 2، نماز جمعۃ المبارک کی فرضیت اور اہمیت۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے۔ اس وجوب سے 5 قسم کے آدمی مستثنیٰ ہیں۔ نمبر 1، غلام۔ نمبر 2، عورت۔ نمبر 3، نابالغ لڑکا۔ نمبر 4، بیمار۔ نمبر 5، مسافر۔ اسی طرح حضرت ابو الجعد زمری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی بلا عذر 3 جمعے تساہل یعنی سستی اور سہل و انگاری کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی پھر وہ شخص نیک عمل کی توفیق سے محروم ہی رہے گا۔ نمبر 3، نماز جمعۃ المبارک کا اہتمام اور گناہوں کی بخشش۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل اور خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو 2 آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنت اور نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقرر ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس جمعہ اور گزشتہ جمعے کے درمیان کے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 4، جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا 2 جمعوں کے درمیان۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس شخص نے جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعے تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی اور پابندی سے پڑھتا رہا، وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 5، جمعۃ المبارک کے دن درود شریف کی کثرت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف بھیجا اسے روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ جمعے کے روز کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو۔ جو کوئی مجھ پر جمعے کے دن درود شریف پڑھتا ہے میرے سامنے اس کا درود شریف پیش کیا جاتا ہے۔ درود شریف چاہے دن کو پڑھا جائے یا رات کو، ثواب برابر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن اور رات کو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف زیادہ بھیجا کروں۔ آپ علیہ السلام مجھے بتا دیجئے میں اپنی دعا میں سے کتنا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے لیے مخصوص کر دوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، اس وقت کا چوتھائی حصہ؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اور زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، کیا نصف حصہ؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اور زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، تو پھر اس میں سے 2/3۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اور زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے خیر ہی کا باعث ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا، میں اپنی دعا کا سارا وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ساری فکروں اور ضرورتوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت کی جائے گی اور تمہارے گناہ و قصور ختم کر دیے جائیں گے۔ نمبر 6، جمعۃ المبارک کے دن کے 7 اعمال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن 7 اعمال کر لے اس کو مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب اور 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ وہ 7 اعمال یہ ہیں، نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 اچھے کپڑے پہننا، نمبر 3 مسجد جلدی جانے کی فکر کرنا، نمبر 4 مسجد میں پیدل جانا، نمبر 5 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر 6 خطبہ غور سے سننا، نمبر 7 کوئی بےہودہ لغو کام نہ کرنا۔ نمبر 7 جمعۃ المبارک کے دن صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا۔ صلاۃ التسبیح بڑی اہم اور عظیم اجر و ثواب کی حامل نفی نماز ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نماز بڑی تاکید کے بعد بطور تحفہ سکھائی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چاچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اے میرے محترم چاچا، کیا میں آپ کی خدمت میں 1 گرہ قدر عطیہ اور 1 قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایسا عمل بتاؤں
جس سے آپ کو 10 عظیم الشان نفع حاصل ہوں گی۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور علانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعے کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لیں۔ نمبر 8، صلاۃ التسبیح کے فضائل مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی فضیلت، صلاۃ التسبیح وہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اگلے گناہ۔ نمبر 2، پچھلے گناہ۔ نمبر 3، پرانے گناہ۔ نمبر 4، نئے گناہ۔ نمبر 5، غلطی سے کیے ہوئے گناہ۔ نمبر 6، جان کر کیے ہوئے گناہ۔ نمبر 7، چھپ کر کیے ہوئے گناہ۔ نمبر 8، کھلم کھلے کیے ہوئے گناہ۔ نمبر 9، چھوٹے گناہ۔ نمبر 10، بڑے گناہ۔ دوسری فضیلت، صلاۃ التسبیح بکثرت گناہوں کو معاف ہونا۔ صلاۃ التسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں کے بکثرت گناہ معاف کرتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں اس کثرت کی کئی مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1، کل انسانیت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو مغفرت ہو جائے گی۔ نمبر 2، ریت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 3، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 4، ستاروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 5، قطروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 6، دنیا کے کل ایام سے زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ تیسری فضیلت، ایک بہترین تحفہ، بخشش اور خوشخبری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ نماز تلقین فرمائی تو انہیں اس نماز کی تاکید بھی فرمائی اور اس نماز کو تحفہ بخشش اور خوشخبری قرار دیا۔ چوتھی فضیلت، صلاۃ التسبیح کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے ادا کرتے ہوئے بندے کو 300 مرتبہ تیسرا کلمہ طیبہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل بہترین کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اور تیسرا کلمہ بذات خود ایک انتہائی بابرکت اور عظیم الشان اجر و ثواب کا حامل کلمہ ہے، جن کا خلاصہ ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، مذکورہ کلمہ ایک مرتبہ پڑھنے پر جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ نمبر 2، یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ ہے۔ نمبر 3، جنت ایک چٹیل میدان ہے اور مذکورہ کلمہ جنت کے پودے ہیں۔ نمبر 4، اس کلمے کے اندر پائے جانے والے ہر ایک کلمے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ نمبر 5، اس کلمے کے پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 6، اس کلمے کا ورد جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بہترین ڈھال ہے۔ نمبر 7، مذکورہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے فرشتے استغفار دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ نمبر 8، اس کلمہ کا کثرت سے ورد کرنے والا افضل ترین مومن ہے۔ نمبر 9، اس کلمے کا پڑھنا گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 10، اس کلمے کا ہر کلمہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ نمبر 11، یہ کلمہ میزان عمل میں بہت بھاری ثابت ہونے والا کلمہ ہے۔ نمبر 12، یہ کلمہ قرآن کریم پڑھنے سے عاجز شخص کے لیے بہترین بدل ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ، 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھے اور اس کے بعد نمبر 1، 15 مرتبہ یہ تسبیحات یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ نمبر 2، پھر تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر
سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت کی قرأت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ مذکورہ بالا تسبیحات پڑھیں۔ نمبر 3، رکوع میں جانے کے بعد حسب معمول 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ کر پھر 10 مرتبہ مذکورہ بالا تسبیح پڑھیں، اس کے بعد رکوع سے اٹھیں۔ نمبر 4، رکوع سے اٹھتے ہی پہلے حسب معمول سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور کھڑا ہو کر ربنا لک الحمد کہے، پھر کھڑے کھڑے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ نمبر 5، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور حسب معمول سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں۔ نمبر 6، سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں اور 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں چلے جائیں۔ نمبر 7، دوسرے سجدے میں جا کر حسب معمول پہلے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ اس طرح باقی 3 رکعتیں بھی پڑھ لیں، یوں 4 رکعتوں میں کل 300 تسبیحات ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسنونہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔